للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، جملہ حاضرین و حاضرات اور عزیز بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایاں فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ایک نئی جگہ، نئی مناسبت اور نئے احباب کے ساتھ کچھ باتیں کہنے کی جرات کر رہا ہوں، اور جو باتیں میں کہوں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جہاں تک یہ بات پہنچے، جس ذریعے سے پہنچے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی توفیق سے نوازے۔ وقت بہت مختصر ہے، اس وجہ سے میں چند نکات کی روشنی میں اپنی بات آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا تذکرہ کیا، اور یہ ذمہ داری نہیں بلکہ ایک بہت بڑی امانت ہے جو ہم انسانوں کے حوالے کی گئی ہے، اور ہم نے اس امانت کو اٹھانے کا اور اس ذمہ داری کو نبھانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ حالانکہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد ہم سے جس چیز کا تقاضا ہے وہ ہماری ناعاقبت اندیشی، ہماری جہالت اور ہمارا ظلم جو اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اسے ہمیں برتنے کی تاکید کی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ذمہ داری تھی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں کے حوالے کرنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا، زمین کے حوالے کرنا چاہا تو زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں کے حوالے کرنا چاہا تو ان پہاڑوں نے بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس ذمہ داری سے یہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس ذمہ داری کو انسان نے اٹھا لیا۔ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ٹھہرا۔ جانتے ہیں وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اگر اسے چند نکات میں اگر بیان کیا جائے تو میں اسے نام دے سکتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے انسان کی، وہ اس کی ایمانی ذمہ داری، ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، وہ ایمان کے کس معیار پر اپنے آپ کو پاتا ہے، اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے افضل چیز اور سب سے بڑی چیز وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے۔ کیا ہم اس توحید کے قائل ہیں، یا ہم اس کو برت رہے ہیں، یا اس کے تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں انسان کو دیکھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الایمان بضع وسبعون او ستون شعبہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ سب سے ٹاپ پر اور سب سے بلندی پر سب سے اچھی چیز، سب سے فاضل چیز وہ اللہ تبارک تعالی کی توحید کا اقرار ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے۔ یہ توحید ہے جو معروف میں سب سے ٹاپ پر آتا ہے، اور اس کے برخلاف سب شرک، منکر میں سب سے ٹاپ پر شرک آتا ہے۔ اس لیے شرک کی ممانعت کر دی گئی ہے، اور بڑی وعیدیں سنا دی گئی ہیں اس تعلق سے، یہاں تک کہ انبیاء کو، نبی کو خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب کیا لئن اشرکت ليحبطن عملک، کہ اگر اے نبی آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ لئن اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اگر لوگوں نے شرک کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو امانت ہمارے حوالے کی ہے، اس امانت کی پاسداری کرنی یہ لازمی ہے۔ سوچئے ٹاپ پر توحید ہے، اور پھر اسی حدیث کے اندر یہ سب سے ادنا شیء جو ایمان کا ہے وہ راستے سے کسی تکلیف چیز کو ہٹانا ہے۔ جو اب دیکھ لیجئے کہ ایک ٹاپ پر توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور سب سے ادنا شے قرار دی گئی راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اسی بنیاد پر علماء نے ایمان یا عبادات کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک عبادت محضہ اور ایک عبادت غیر محضہ۔ عبادت محضہ یہ ہے جس کے لیے صراحتاً دلیلیں قرآن سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سب دلیلیں وارد ہیں، اس کو عبادت محضہ کہا جاتا ہے۔ ایک عبادت غیر محضہ کہ جو چیز بعینہ ہی اس طور پر عبادت نظر نہیں آتی، لیکن بندہ اس کو عبادت میں تحویل کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اس راستے پر آپ جا رہے ہو، یہاں پر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کس کی ذمہ داری ہے اس روڈ کے صاف کرنے کی؟ بلدیہ کی ذمہ داری ہے، کارپوریشن کے جو افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ نہیں، راستے پہ کچرا پڑا ہوا ہے، راستہ بہت گندا ہے، پانی بہ رہا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اپنے جیب خاص سے یا اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کانٹے کو کنارے لگا دیا۔ بہ رہی ہے جو نلی، آپ نے اپنے پیسے سے اس کو بنوا دیا۔ جو چیز آپ کا نہیں تھا یا جس پر آپ مکلف نہیں تھے، آپ نے اس کو عبادت میں تبدیل کر دیا۔ اسی کا نام اماطۃ الاذى عن الطریق، صدقہ۔ دیکھیں یہ ہمارا دین ہے کہ جہاں ٹاپ پر، وہیں پر سب سے ادنا شیء بھی ایمان کی قرار دی گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں سب ایمانیات کے اندر داخل ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں اس میں صرف ایک مثال دیتا ہوں مجموع الزوائد للحیثمی کی، اس کے روات ثقات ہیں کہ صحابہ کرام کس طور پر اپنے ایمان کی حفاظت میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، کوئی چیز نفاق کی داخل نہ ہو جائے، کسی گناہ سے ملوث نہ ہو جائے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ کلہم یخافون من النفاق، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اصحاب سے ملا اور سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجموع الزوائد کی بات ایک اثر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتلا دیے تھے۔ سوچئے، تو حضرت عمر فاروق کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ ہمیشہ جاتے ہیں اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اسمانی رسول اللہ من المنافقین،
کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی منافقوں کے فہرست میں داخل کیا؟ سوچئے وہ عمر جن کی موافقت میں آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں نازل کر دے رہا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ نے حضرت عمر کی رائے میں موافقت کر دی. آیت حجاب حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوتی ہے. غزوہ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے مان لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی موافقت میں قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی. تُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کہ آپ لوگ دنیا چاہتے ہو، یہ فدیہ لے کر کے جو ہے آپ قیدیوں کو چھوڑنا چاہتے ہو. یہ عمر ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر دیکھے کس طرح سے دامن گیر ہے کیا. اور لوگ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ تاڑتے رہتے تھے، یہ کس کے جنازے میں جاتے ہیں اور کس کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی منافق کا جنازہ ہوگا تو حضرت حذیفہ نہیں جائیں گے تو ہم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. جو ہے دیکھیے ایمان کی حفاظت کی میرے بھائیو، ایمانی ذمہ داری اور ہر ایک کی یہ ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کی فکر ہونی چاہیے. دوسری ذمہ داری میرے بھائیو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے، وہ ذمہ داری ہے تعلیمی ذمہ داری. یہ ادارہ مسجد یہ تعلیم گاہ ہے، یہ عبادت گاہ ہے. اس کے تحت جو ٹرسٹ کے تحت یہ مسجد قائم ہو یا اس کے ماتحت جو مدرسہ قائم ہو یا اسکول قائم ہو، یہ تعلیمی ذمہ داری کی خلا کو پورا کر رہی ہے. ہر آدمی، یہ ایسا نہیں ہے کہ فلانے کے صرف کام ہے. جس آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. اگر اس کے اندر اس کی سکت ہے، ہمت ہے تو کرے. یہ مسئولیت ہے ہر آدمی کو. دیکھو ایسا نہیں کہ فلانے نے کر دیا تو آپ اس سے بچ جاؤ گے. سوال ہر ایک سے ہوگا. آپ کے اپنے بچوں کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دی ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، حدیث نہیں سکھایا، اور آپ نے یہ معذرت کر لی کہ وہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، وہاں کوئی اسکول نہیں تھا، میں جہاں رہتا تھا وہاں کوئی مولوی نہیں تھا، تو میرے بھائیو آپ وہاں کیوں رہتے ہو جہاں مدرسہ نہیں ہے؟ آپ وہاں کیوں رہتے ہو جہاں مسجد نہیں ہے؟ وہاں کیوں رہتے ہو جہاں کوئی آپ کے مسئلے بتانے والا کوئی عالم نہیں ہے؟ آپ کو گھر ایسی جگہ تلاش کرنا چاہیے جہاں مسجد ہو، آپ کو ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں مدرسہ ہو، آپ ایسے محلے میں رہو جہاں پر مولوی ہو جو آپ کے مسئلے، یہ تاکہ آپ کے تعلیم کی ذمہ داریوں کو پورا کرے ہو. یہ ہر آدمی کی فکر ہونی چاہیے. لیکن آپ وہاں پر بہانہ بنا کر کے آپ بچ نہیں سکتے ہو. یہ تعلیمی ذمہ داری کا خلا ہے. جو یہ ادارے جو قائم ہیں تعلیمی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اس میں آپ جس بھی نوعیت کا تعاون کر سکتے ہو کرو. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو دولت سے آپ مدد کرو. تعلیمی ذمہ داری میں آپ ہاتھ بٹاؤ. آپ پڑھے لکھے ہو، مشورہ دے سکتے ہو تو اپنے مشوروں سے آپ اس میں حصے داری نبھاؤ. ہاں یہ کام ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے. یہ جو اسٹیج سجا ہوا ہے، اس اسٹیج بھی ایک تعلیم گاہ ہے. یہ تعلیم کے لیے ہے. آپ کو اس میں بھی آپ کا تعاون ہونا چاہیے. اور جو نہیں تعاون کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ تعلیمی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے ہو. یا دعوتی ذمہ داری کو جو بات میں ابھی کہنے جا رہا ہوں کہ اور جو تیسری جو ذمہ داری ہے وہ دعوتی ذمہ داری ہے. تو تعلیمی ذمہ داری میں مسجدیں ہونی چاہیے. مسجدوں میں قرآن کریم آپ دیکھیں پوری دنیا انگلش کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کے لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو اپنے انگریزی تعلیم سے ان کو ماہر کر دیں، ان کو ماہر بنا دیں. لیکن آج بچوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، ناظرِ قرآن ان کو نہیں معلوم ہے، توحید کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہے. آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اس لیے کہ توحید ان کو معلوم نہیں ہے اور شرک کی اساس سے ان کو واقفیت نہیں ہے. میرے بھائیو، ایک تیسری ذمہ داری وہ دعوتی ذمہ داری ہے. اور اس دعوتی ذمہ داری کا انسان خود ہوتا ہے اور دوسرا بھی. تیسری ذمہ داری جو دعوتی ذمہ داری، اس میں سب سے پہلے اس کی دعوت انسان کی اپنے قوا انفسکم واہلکم نارا. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اور یہ درجہ بندی، اس کا نطاق دھیرے دھیرے یہاں سے اپنے سے، بچوں سے، اہل و عیال سے، رشتہ دار سے، اعزاء اقارب سے، اور پھر ملک کے اندر جہاں تک آپ کی یہ ذمہ داری ہو سکتی ہے وہاں تک آپ پہنچیے اور اس ذمہ داری، دعوتی ذمہ داری کو آپ پورا کیجئے. جو ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ جان لیجئے کہ آپ اللہ کے وسلم کی اس حدیث کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہ ایمان میں داخل ہے یہ چیزیں. تو انسان اگر برائیوں سے روک سکتے ہو تو آپ روکو، اپنے بچوں کو روکو، اپنے آپ کو روکو. ہاں، اور آج
آج حالات آپ معاشرے کی دیکھ رہے ہیں، آپ کس نوعیت کی اس چیز کی ضرورت ہے. ہاں یہ جمعہ کے جو خطبے ہو رہے ہیں یہ دعوتی ذمہ داریاں ہیں، یہ جو اسٹیج سج رہے ہیں یہ بھی دعوتی ذمہ داریوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پوری کر رہے ہیں. اور ہر یہ علماء کرام جو آپ کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں. امیر محترم آپ جو ہے دلی سے چلے آئے، ہمارے حنیف بھائی ہیں وہ اورنگ آباد سے چلے آئے، ایسے نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو دور دور سے بیچارے آئے ہوئے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ اس فریضے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی ہے، جس کو پہاڑ نے، زمین نے، آسمان نے جس کو انکار کر دیا تھا، اس ذمہ داری کو ہم نے اٹھایا تو اس کو نبھانا بھی ہے، ورنہ اللہ کے ہاں ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور چوتھی چیز میرے بھائیوں، اور وہ ہے انسان کی اخلاقی ذمہ داری، کہ ہم اپنے اخلاق کو کس طریقے سے رکھیں. گھر میں کیسے رہیں، بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہم کس طریقے سے رہیں، وطن میں ہم اپنے کیسے رہیں. یہ ساری ذمہ داریاں ہم کو پوری کرنی ضروری ہیں. اگر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، پوچھا جائے گا. جو اور قیامت کے دن سب سے پہلے سب سے ثقیل اور بوجھل چیز جو ہوگی میزان حسنات میں انسان کی، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن الخلق. حسن خلق سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں ہوگا. آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے کیسا رہنا چاہیے، کیسا رہن سہن ہونا چاہیے، آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے رہنا چاہیے، اور ان کی ایمانی ذمہ داری، تعلیمی ذمہ داری اور ان کی تربیتی ذمہ داریوں کو ہم کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر خود اور آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.